لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. صدق الله العظيم. لا الہ الا اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے اور انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں ہی میں سے چن کر اللہ نے انبیاء کو منتخب کیا اور ان کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا. انہی پیغمبروں کی فہرست میں ایک جلیل الپیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے. یہ لوط علیہ السلام کون تھے؟ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بھتیجے تھے. ان کے والد کا نام تھا ہارون جو ابراہیم علیہ السلام کے بھائی تھے. تو لوط علیہ السلام بھتیجے تھے. بچپن ہی سے ابراہیم علیہ السلام کے زیر تربیت اور زیر سایہ رہے. جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت رہے. اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت لوط علیہ السلام کو بھی تاج نبوت سے نوازا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا. اور عراق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر اردن کی ایک بستی اور علاقے جس کا نام ہے صدوم، وہاں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نبی بنا کر بھیجا. رہنے والے کہاں ہیں؟ عراق. وہاں سے یہاں یہ اردن ملک شام بیت المقدس سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. عمان سے بھی 40 کلومیٹر اور بیت المقدس سے بھی 40 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ صدوم کا علاقہ پڑتا ہے، جہاں آج بحر میت ہے. یوٹیوب پر آپ سرچ کریں گے البحر المیت، عربی میں کہتے ہیں، فارسی میں بحر مردار اور انگلش میں ڈیڈ سی. یہ یوٹیوب پہ ہے، آپ سرچ کریں گے. جب وہاں اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. یہ جو قوم تھی بڑی ہی ضدی، ہٹ دھرم، متکبر، متمرد، بے حیا، لفنگے، لچے، ہر برائی اس قوم کے اندر تھی. ظلم، کوئی ایسی برائی جو ہو کہ ان کے اندر نہ ہو، ساری برائیاں ان کے اندر تھی. اللہ تبارک و تعالی نے لوط علیہ السلام کو وہاں بھیجا. ان تمام برائیوں کے ساتھ ساتھ اس قوم کے اندر ایک ایسی برائی تھی جو اس سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا، اور وہ تھا لواطت، یعنی مرد کا مرد سے سمبندھ. مرد اپنی خواہش لونڈوں سے پوری کرے، نابالغ لڑکوں سے پوری کرے. یہ بے حیا اور گھٹیا قوم نے اس عمل کو انجام دیا.
آج بھی ہے، بعض ملکوں میں بل پاس ہوا ہے مرد مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے۔ انڈیا میں بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ لڑکے نے لڑکے کے ساتھ شادی کر لیا۔ 3 گناہ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں۔ ایک تو ناحق کسی کو قتل کرنا، ناحق کسی کو قتل کرنا، اور ایک کہ مرد مرد سے اپنی خواہش خلاف فطرت پوری کرے، اور تیسرے عورت کے ساتھ سمبند کر کے خلاف فطرت اپنی خواہش پوری کرے۔ یہ 3 جرم جب ہوتے ہیں اللہ کا عرش لرز اٹھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی جلال اور غصے میں آ جاتے ہیں۔ آج بھی یہ ہو رہا ہے، اپنے ہندوستان میں بھی ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، ان تمام سسٹموں میں یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں۔ لڑکیاں لڑکیوں کی جوڑی بنا کر کے اپنے سکون تسلی حاصل کرتی ہیں، لیکن سکون ملنے والا نہیں ہے۔ یہ لوط علیہ السلام کی قوم میں یہ سارے مرد تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو جب نبی بنا کر بھیجا تو لوط علیہ السلام نے سمجھایا، بہت سمجھایا، لاڈ اور پیار سے سمجھایا، اپنے اس عمل سے باز آ جاؤ، انی لکم رسول امین، اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، وہ رسول جو امانت والا ہے، جو خیانت نہیں کرتا ہے، اس لیے فاتقوا اللہ واتیعون، اللہ سے ڈرو، میں جو کہہ رہا ہوں اس کو مانو، ما اسألکم علیہ من اجر، تم سے میں کوئی مزدوری نہیں لیتا، ان اجری الا علی رب العالمین، اس کا بدلہ اور اس کی مزدوری تو مجھے اللہ دیں گے، میں جو کہہ رہا ہوں اس کو مان لو، اپنے اس گھٹیا کام سے اور جو تم ظلم انجام دے رہے ہو اس سے باز آ جاؤ۔ لیکن قوم نے بجائے اس کے کہ لوط علیہ السلام کی بات کو مانتی، حضرت لوط علیہ السلام کو جھٹلایا اور کہنے لگے اخرجوہم من قریتکم، قبیلے والوں سے، علاقے والوں سے لوط کی قوم کہنے لگے اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون، انہیں اپنی بستی سے نکال دو، یہ بڑا پاک باز بنتا ہے۔ لوط علیہ السلام کو سارا یہ قرآن میں، یہ میرا پورا بیان میں ترجمہ کر رہا ہوں کلام پاک کا، یہ سارا واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ قوم کہنے لگی یہ بہت پاک باز بنتا ہے، پیغمبر کو جواب دے، یہ بہت پاک باز بنتا ہے، اسے بستی سے نکال دو، نہیں مانے، کہنے لگے تمہارا یہاں گندوں میں کیا کام ہے، تم جاؤ یہاں سے نکل جاؤ، جہاں پاک لوگ ہیں وہاں رہو۔ بجائے اس کے کہ مانتی ہٹ دھرمی پر ظلم پر اتر آئے، اتنا ظلم کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حال چال معلوم کرنے کے لیے ایک ملازم کو سدوم کی طرف بھیجا۔ جب وہ ملازم وہاں آیا تو راستے میں ایک سدومی نے پتھر مار دیا، ابراہیم علیہ السلام نے جس شخص کو بھیجا تھا، اور پتھر مار کر جب خون بہنے لگا سر سے تو کہنے لگا میں نے تم کو پتھر مارا ہے، لاؤ اس کی مزدوری دو۔ پتھر مارنے کے بعد خود ہی مزدوری مانگ رہا کہ میں پتھر مارا ہوں، اس کی مزدوری دو۔ یہ آدمی حیران بیچارہ وہاں سے آیا حال چال لینے، کیسے لوگ، کتنے ظالم لوگ ہیں۔ جب یہ حیران ہوا تو مزدوری نہیں دے رہا ہے تو سدوم کی عدالت میں کھینچ کر اس ملازم کو لے گیا، اور جب تو جج نے فیصلہ سنایا، ہاں صحیح ہے، اس نے جو پتھر مارا تم اس کی مزدوری دو۔ بس یہ آدمی غصہ ہوا اور جج ہی کو ایک پتھر دے مارا، اور پتھر دے مارنے کے بعد کہنے لگا جج سے کہ بھاگ گیا، کہنے لگا جج سے بھاگتے ہوئے کہ جو میں پتھر مارا ہوں اس کی مزدوری تم اس سے لے لینا جو دعویٰ کر رہا ہے۔ اتنے ظالم گھٹیا لوگ تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے یہ بہت گندا کام تھا۔ آج بھی بے حیا اور ظالم، متکبر، متمرد ایسے اشخاص دنیا میں آپ کو مل جائیں گے جو خلاف فطرت جرم کرتے ہیں۔ ایسے شادی شدہ بھی مل جائیں گے جو اپنی عورتوں کے ساتھ خلاف فطرت، یہاں جہاں اللہ نے اجازت دی اس کو چھوڑ کر
پیچھے کے راستے میں گندا کام کرتے ہیں، جس کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عورت کے ساتھ خلاف فطرت عمل کیا، یعنی جس کی اللہ نے اجازت دی اسے چھوڑ کر اس کے علاوہ اور دوسرے طریقے سے اپنی خواہش کو پوری کیا، اس نے اس شریعت کا انکار کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ یہ میں ویسی پھینک نہیں رہا ہوں، واقعات ہیں ہماری اسی سوسائٹی میں ایسے بے حیا اور گندے لوگ ہیں جو اپنی ہاتھوں سے اپنی تندرستی کو خراب کرتے ہیں، جو اپنی عورتوں کے ساتھ خلاف فطرت اس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، جو عورتوں کو چھوڑ کر ہجڑوں اور لونڈوں کے ساتھ بے حیائی کا ننگا ناچ ناچتے ہیں۔ یہ قوم لوط کے اندر یہ تمام جرم تھے، بجائے اس کے کہ لوط علیہ السلام کی قوم مانتی، الٹا حضرت لوط علیہ السلام کو بستی سے نکالنے پہ تلی ہوئی ہے، حضرت لوط علیہ السلام کو سزا دے رہی ہے، ان کو پریشان کر رہی ہے۔ تو بالآخر اللہ تبارک و تعالی کا عرش لرز اٹھا، اللہ غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے 10 فرشتوں کو اس قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ فرشتے پہلے کہاں آئے؟ یہ فرشتے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ فرشتے آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ کر فوراً ایک بچڑا ذبح کیا اور بھنا ہوا گوشت ان مہمانوں کے سامنے پیش کر دیا۔ جب مہمان کھا نہیں رہے، جب سامنے دسترخوان لگ گیا اور مہمان ہاتھ نہیں بڑھا، چونکہ یہ فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے تو فرشتے تو کھانا نہیں کھاتے ہیں، جب ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں فرشتے تو ابراہیم علیہ السلام ڈرنے لگے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ نے کہا لا توجل، فرشتوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم جو ہے فرشتے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ جب دیکھا ابراہیم علیہ السلام ڈر رہے ہیں تو فرشتوں نے تسلی دی، آپ ڈریے نہیں، دیکھیے ہم انسانی شکل میں آئے ہیں لیکن ہم ہیں فرشتے۔ ہم کیا ہیں؟ فرشتے ہیں، تو فرشتے کھانے پینے سے پاک ہیں، اس لیے کھا نہیں سکتے۔ دیکھیے یہ ضیافت تھی ابراہیم، بڑے مہمان نواز تھے ابراہیم علیہ السلام، خلیل اللہ کا جنہیں لقب ملا۔ آج ہم بھی ایک بے حیا قوم ہے کہ گھر پر ہم سوچتے ہمارے کوئی مہمان نہ آئے، اور اگر کوئی آ بھی جاتا تو پوچھتے ہیں کیا چلے گا، ٹھنڈا کی گرم۔ گرمی کے موسم میں بجائے گنے کا جوس اور شربت پلانے کے بخیلی اور کنجوسی آدمی کے اندر اتنی آ گئی، پوچھتا چائے پئیں گے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام تھے، بغیر پوچھے دسترخوان لگا دیا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے پوچھتے تو فرشتے پہلے ہی بتا دیتے کہ ہم کھانے پینے والے لوگ نہیں ہیں، ہم نوری مخلوق ہیں، لیکن پوچھا نہیں، دسترخوان لگا دیا۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے بہت بڑا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر فرشتے انسانی لباس میں آ جائیں تو وہ نہیں کھا سکتے۔ دنیا کے اندر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، تو اگر نور ہے تو پھر آپ کیسے کھانا کھائے؟ یہاں دیکھو فرشتے انسانی شکل میں آئے ہیں، لیکن انسانی شکل میں آنے کے باوجود کھانا نہیں کھا رہے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا تھوڑا ڈر ختم ہوا تو فرشتوں سے کہنے لگے پھر آپ کا آنا کیسے ہوا ہے؟ آپ کیسے یہاں تشریف لائے ہیں؟ ان فرشتوں میں اسرائیل علیہ السلام نہیں تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، حضرت میکائیل علیہ السلام تھے، حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے، اور ان کے ساتھ 10 فرشتے تھے۔ اسرائیل علیہ السلام نہیں آئے تھے، کیوں؟ اس کی حکمت ہے۔ اسرائیل جب ڈر محسوس ہوا تو فرشتے کہنے لگے دراصل ہمارا مقصد قوم لوط کو تباہ کرنا ہے، اللہ انہیں عذاب دینا چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے لوط علیہ السلام، تو یہ جھگڑنے لگے فرشتے سے۔ ابراہیم علیہ السلام
قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، انہو لاواہ حلیم، یہ اواہ حلیم ہے، بڑے ہی بردبار ہے ابراہیم علیہ السلام۔ فرشتوں سے جھگڑنے کہنے لگے کیسے آپ قوم لوط کو تباہ کریں، اس میں تو میرا بھتیجا بھی ہے۔ اللہ نے کہا رضان ھذا، ابراہیم تمہیں اس سے لینا دینا نہیں ہے، اب تم جو تمنا کر رہے ہیں کہ نہ ہلاک کیا جائے، اب یہ اللہ کا فیصلہ ٹلنے والا نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر کسی پیغمبر کی دعا اور کسی ولی کی دعا اس کو ٹال نہیں سکتی ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ولیوں کا اور نبیوں کا حکم اور ان کی دعا اللہ کے حکم پر غالب ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر کسی کی دعا اور کسی کی تمنا غالب نہیں ہوتی ہے۔ جب یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے، ابراہیم علیہ السلام کے وہاں تھے، ساتھ میں خوشخبری بھی دی، دو مقصد تھا۔ کس کی خوشخبری دی؟ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، دو بیویاں تھیں، ایک حضرت ہاجرہ اور ایک حضرت سارہ۔ حضرت ہاجرہ سے وہ فرزند جلیل القدر پیغمبر اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کی برکت سے مکہ المکرمہ کو آباد کیا گیا، اور دوسرے بیٹے حضرت سارہ سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو ساتھ ساتھ فرشتوں نے خوشخبری بھی دی کہ اللہ آپ کو ایک دانہ لڑکے کی خوشخبری سناتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تمنائیں کرتے رہے، اولاد مانگتے رہے، اللہ نے نہیں دیا۔ اللہ کی جب مرضی جس کو چاہے دے، یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جسے چاہے بیٹا دے، اللہ جسے چاہے بیٹی دے۔ کسی ولی کی، کسی نبی کی، کسی بزرگ کی اوقات نہیں ہے کہ بغیر اللہ کے حکم کہ کوئی کسی کو بیٹا دے دے یا کسی کو بیٹی، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بیٹیوں کا دینا، بیٹوں کا دینا، سارا سسٹم اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حیران ہوئے، فرشتوں سے کہنے لگے ارے میرے لڑکے کیسے ہوں گے، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، سفیدی آ گئی ہے بدن میں۔ ان کی بیوی بھی جو ہے چپ کر کے، حضرت سارہ چھپ کر کے سن رہی تھی، وہ بھی حیران ہوئی۔ عمر کتنی ہے بیوی کی؟ 90 سال، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 99 سال، بعض روایت کے مطابق 120 سال۔ اب اس میں اولاد، دنیا کے سسٹم میں تو اولاد نہیں ہوتی، لیکن اللہ کی قدرت ہے، وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر دے، وہ چاہے تو بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ حضرت فرشتوں نے کہا ابراہیم یہ اللہ کا حکم ہے، آپ کو اولاد ہوگی۔ یہ خوشخبری سنا دی گئی، فرشتے یہاں سے روانہ ہو گئے سدوم کی طرف، جو اردن کے راستے پر بحر میت واقع ہے، وہاں پر حضرت فرشتے تشریف لے گئے۔ جب یہ فرشتے گئے تو پوچھا لوط علیہ السلام کا گھر پوچھ کر کے گئے۔ وہاں جب پہنچے تو فرشتوں نے روپ دوسرا دھار لیا، خوبصورت اور عمدہ لباس میں نوجوان لڑکے بن گئے، جس کے داڑھی بال مونچھ کچھ نہیں، ایسے خوبصورت فرشتے بن گئے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے۔ اب قوم کے لفنگوں کو، بدماشوں کو پتہ چل گیا کہ لوط کے گھر مہمان آئے ہیں، تو فوراً جو ہے دھاوا بول دیے۔ حضرت لوط علیہ السلام، یہ سب ترجمہ کر رہا ہوں کلام پاک کا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند جب کیا تو یہ لوگ دیوار چھلانگ لگا کر کے اندر آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لوط علیہ السلام پریشان ہیں، کہنے لگے ان ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون، یہ میرے مہمان ہیں، تم رسوا مت کرو۔ ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، تم نکاح کر کے ان سے اپنی خواہش پوری کر لو، میرے مہمانوں کو نہ تنگ کرو۔ لوط علیہ السلام اتنا پریشان ہوئے، کہنے لگے کاش مجھے طاقت ہوتی، میں تمہارا مقابلہ کر سکتا،
چونکہ یہ عراق سے اکیلے ہجرت کر کے آئے تھے، ان کے ساتھ ان کی اولاد تھی، لیکن سارا خاندان تو ادھر ہی تھا، اس لیے حیرانی اور پریشانی میں جب فرشتے آرام سے بیٹھے تھے، لیکن جب زیادہ حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہوئے اور حیرانی و اضطرابی میں فرشتوں نے لوط کو دیکھا تو یہ فرشتے کہنے لگے لوط تم سائڈ ہٹ جاؤ، تم سائڈ ہٹ جاؤ، دروازہ چھوڑو، ان کو اندر آنے دو، یہ میرا کیا تمہارا بھی کچھ نہیں کر سکیں گے۔ جب ان لوگوں نے دروازے کے اندر سے جب داخل ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یوں پر ہلایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کو اندھا کر دیا۔ یہ وہاں سے یہ کہتے ہوئے بھاگے کہ بھاگو لوط کے گھر جادوگر آ گئے ہیں، یہ کہتے ہوئے بھاگے۔ حضرت لوط علیہ السلام سے ان فرشتوں نے کہا اب اللہ کا حکم آ گیا ہے، یہ 4 لاکھ کی آبادی، یہ بحر میت، یہ ایسا دریا ہے کہ اس دریا سے کوئی دریا نہیں ملتا، یہ دریا تھا نہیں پہلے، 4 لاکھ کی آبادی تھی، آج یہ ڈیڈ سی جسے البحر المیت، جسے بحر مردار کہتے ہیں، یہ تقریباً 80 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے اور چوڑائی تقریباً 4-5 کلومیٹر ہے، اس سے کوئی دریا نہیں ملتا ہے۔ یہ وہاں آباد تھی یہ قوم جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب دینے کے لیے فرشتوں، وہاں تھی یہ قوم آباد۔ لوط علیہ السلام سے فرشتے کہنے لگے آپ رات ہی رات اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں اور خبردار کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، ہاں آپ کی جو بیوی ہے نا اس کو بھی عذاب آئے گا۔ یہ منافقہ تھی، یہ کافروں کے ساتھ سمبند رکھتی تھی، حضرت لوط علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیتی تھی، اس لیے اس پر بھی عذاب آئے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام چونکہ بہت پریشان ہو گئے تھے، اس لیے کہنے لگے، فرشتوں نے جب کہا کہ صبح کو عذاب آئے گا تو حضرت لوط علیہ السلام کہنے لگے صبح کیوں عذاب آئے گا، ابھی کیوں نہیں آئے گا؟ تو فرشتوں نے کہا الیس الصبح بقریب، کیا صبح اب ہونے کو نہیں ہے؟ اب تو صبح ہونے والی ہے، آپ نکلیے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکل گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پوری بستی کو اپنے پروں سے نیچے سے اٹھایا اور آسمان تک لے گئے، اتنی اونچائی پر لے گئے کہ فرشتوں نے کتوں کی بھونکنے کی آواز، انسانوں کی چیخنوں کی آواز سنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اوپر اٹھا کر کے لے گئے اور وہیں سے بستی کو الٹا نیچے زمین میں پھینک دیا۔ یہ ایسا کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ ان کا کام ہی الٹا تھا، خلاف فطرت جرم کا ارتکاب کرتے تھے تو اللہ نے سزا بھی ویسے ہی دی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اسی لیے نہیں بھیجا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا مقصد ان کو فوراً مارنا نہیں تھا، ان کو تڑپا تڑپا کر سزا دے کر کے مارنا تھا، ورنہ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام روح نکال لیتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام نے پوری بستی کو یوں پر اٹھایا اور نیچے زمین میں دھسا دیا، الٹا یہ دھسا دیا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کی، دھسانے کے بعد پتھروں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کی۔ یہ اتنی ناپاک، ابھی چند سال پہلے کون سے سن میں امریکہ کے غوطہ خوروں نے وہاں جو ہے سمندر میں، یہ ایسا سمندر ہے اتنا بڑا آبادی میں پھیلا ہوا، یہ پورا آبادی تھی۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو دھسایا ہے تو نیچے کا پانی اوپر آ گیا اور یہ پورا سمندر بن گیا۔ یہ ایسا سمندر ہے جس میں ایک کیڑا زندہ نہیں رہ سکتا، اتنا زہر اس کے کہ اس میں ایک کیڑا، اتنی بڑی آبادی میں پھیلا ہوا دریا، لیکن ایک بھی مچھلی اور ایک بھی کیڑا آپ کو نہیں ملے گا جہاں یہ لوگ دھسائے گئے۔ غوطہ خوروں نے غوطہ لگا کے معلومات کی لیکن کامیاب نہیں ہوئے، کہنے لگے ہماری رسائی جہاں تک ہوئی، ہماری پہنچ جہاں تک ہوئی، وہاں ہم نے نمکوں کے پہاڑ دیکھے، یعنی نمک جمع ہوا ہے پورا نیچے،
لیکن افسوس ہے عالم اسلام کی ایک معروف اور مشہور شخصیت جن کا بھی 2-1 مہینے پہلے انتقال ہوا ہے، مفتی رفیع صاحب عثمانی، اپنی کتاب انبیاء کے سرزمین میں لکھتے ہیں کہ ہمارا وہاں جانا ہوا، اس دریا کے راستے سے ہم دمشق جا رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ایسی بستی ہے جہاں اللہ کا عذاب آیا ہو، ایسی جگہوں کو تفریح گاہ نہیں بنانی چاہیے، لیکن ہم نے دیکھا کہ اب وہاں ہوٹلیں قائم ہو رہی ہیں، عیاشی کے اڈے بنے ہوئے ہیں۔ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں جب آپ کا گزر ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، خبردار یہاں سے کوئی پانی نہ لے، خبردار یہاں کوئی رکے نہ، یہ وہ بستی ہے جہاں اللہ کا عذاب آیا ہے، ایسی جگہوں کو تفریح گاہ نہیں بنانا چاہیے۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو بے حیا قوم تھی، اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ 4 لاکھ سے زائد مشتمل آبادی جو تھی، اللہ نے اس کو سمندر بنا دیا۔ تڑپ تڑپ کر یہ لوگ کب مرے ہوں گے اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن یہ تو ہے کہ ان کی روح فوراً نہیں نکالی گئی، ان کو اٹھایا گیا اور دھسایا گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نصیحت دے رہے ہیں۔ آج کون سی برائی ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ آج کون سی بے حیائی ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ لیکن ہمیں ہے کہ اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اللہ نصیحت دے رہے، ڈرو۔ جب اللہ کا جلال اور اللہ غضب میں آ جاتے ہیں، پھر دنیا کی کوئی طاقت کسی قبیلے کو اور کسی کو نہیں روک سکتی، قبل اس کے کہ اللہ اپنی عذاب میں پکڑ لے، اللہ دوسروں کو ہم پر مسلط کر دیں۔ اس سے پہلے ہم توبہ کر کے اپنی زندگی کو سدھار لیں، اور اگر ایسا نہیں کریں گے وَإِن تَتَوَلَّوْا تَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم نے یوں ہی منمانی زندگی گزاری تو اللہ تمہاری جگہ پر دوسرے لوگوں کو لے آئیں گے۔ یہی بغداد ہے، یہی عراق ہے۔ جب مسلمانوں نے تاتاریوں پر ظلم کیا تو ایک بوڑھا شخص پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر دعا کر رہا ہے۔ وہ اپنے مندر کے پجاری کے بت کا واسطہ نہیں دیا، وہ پہاڑی کے چوٹی پر چڑھ کر کہنے لگا، اے مسلمانوں کے اللہ، اے مسلمانوں کے خدا، مسلمان تو آپ کو عادل کہتے ہیں، پھر یہ ہم پر کیسا ظلم ہے؟ اس کا اتنا کہنا تھا، غیب سے آواز آئی اس تاتاری کو کہ اے بوڑھے شخص، تو اپنی قوم کو لے کر مسلمانوں پر حملہ کر، میری مدد تیرے ساتھ ہے۔ پھر یہی بوڑھا آیا، چند لوگوں کو اکٹھا کر کے مسلمانوں پر چڑھائی کر دیا۔ 20 لاکھ سے زیادہ لوگ اس بغداد اور عراق کی سرزمین میں آباد تھے، لیکن قتل کر دیے گئے۔ ایک عورت 150 آدمیوں کو گھر کے اندر بند کر کے ذبح کر دیا کرتی تھی۔ پھر یہی بوڑھا جب ان کی سلطنت قائم ہو گئی اور یہ تاتاری لوگ قابض ہو گئے تو پھر یہی بوڑھا اپنے قبیلے والوں کو اکٹھا کرتا ہے اور کہتا ہے، سنو، یہ جو ہمارے ساتھ مدد آئی ہے یہ ہمارے بتوں کی وجہ سے نہیں آئی ہے، میں نے مسلمانوں کے اللہ کا واسطہ دیا تھا، اس رب کا واسطہ دیا تھا جو عادل ہے، جو ظلم نہیں کرتا ہے، اس اللہ نے ہماری سن لی، اس لیے آؤ ہم سب لوگ ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ سب مسلمان ہو گئے، تاتاری لوگ سب۔ پھر انہی لوگ کئی نسلیں، نسل بعد نسل، کئی نسلیں ان کی سلطنت کرتی رہی، حکومت کر، یہی بغداد، عراق، اندلس، یہ تاریخیں ہیں، ہمیں پکار پکار کر رہی ہے۔ مسلمانوں سدھر جاؤ، اپنے اعمال کو درست کر لو۔ یہ اور بات ہے جو ہم بچے ہوئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بچے ہوئے ہیں، ورنہ ہمارے اعمال اتنے گندے ہیں۔ کیا ہے ایسا جرم اور ایسی بے حیائی جو ہم نہیں کر رہے ہیں؟ کھلے عام گانوں کا چلنا، کھلے عام گھروں کے اندر ٹی ویوں کا رہنا، عورتوں کا ننگی ناچ ناچنا، مسلمانوں کا بے حیائی کا ارتکاب کرنا، یہ سب ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بس اپنی پناہ اور حفاظت میں رکھے، ہم سب کو اعمال صالحہ اور عقیدہ درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔